شفیعنا نبینا سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ وما کان نحمد اللہ المعین ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم سب سید انس و جاں فخر کائنات سید رسولاں نازش پیمبراں ہادی انس و جاں جلوہ صبح ازل سرور کشور رسالت فخر زمین و زمان آقائے کریم مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے ذکر کی دولت سے ہم سب مالا مال ہیں۔ اللہ تعالی جب کسی بندے کو محبوبیت کی سند عطا کرتا ہے تو اس کے دامن کرم میں حضور کا عشق ڈال دیتا ہے۔ رب العالمین کا فضل جب کسی بندے پر ہوتا ہے تو حضرت بلال جیسا سوز اس کے سینے میں کبھی رب ڈال دیتا ہے، اویس قرنی جیسا عشق اس کے سینے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کی سانسیں عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چلتی رہتی ہیں، اور اس کی زندگی کا ہر حصہ حضور کی محبت میں گزرتا ہے۔ یاد رکھیں، کام وہ نہیں کہ جو دنیا کے امور میں گزریں، کام وہ ہے جو حضور کے عشق میں گزرے، مصطفیٰ کی محبت میں گزرے۔ آج بے پناہ مجھے خوشی ہے اور مسرت بھی ہے، اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ ذات ہے جس کے نانا نے اسلام جیسا مہذب مذہب، اسلام جیسا خوبصورت مذہب، اسلام جیسا وسیع النظر مذہب ہمارے حصے میں عطا فرمایا، اور ان کے نواسوں نے صرف دین اسلام پھیلایا ہی نہیں ہے، بلکہ جب جب
ظلم و تشدد کی آندھیاں چلی ہیں، جب جب مذہب اسلام پر حملے ہوئے ہیں تو اپنے خون طاہر سے اس دین اسلام کی حفاظت و صیانت بھی کی ہے، وقت پڑا ہے تو اس کے لیے قربانیاں بھی پیش کی ہیں۔ یہ وہ مذہب ہے جو ہمیں بڑی آسانی سے میسر نہیں ہوا، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی تکلیفوں کے بعد اس میں شاب ابی طالب کا بھی نقشہ ہے، اس میں بدر کی یادیں بھی تازہ ہیں، اس میں دار ارقم میں گزری ہوئی راتیں بھی موجود ہیں، اس میں مسجد حرام میں ابو جہل جیسے سفاک اور ظالم کے ذریعہ اونٹ کی اوجھ بھی لا دی گئی ہے، طائف کے میدان میں کنکروں اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے۔ ظلم و تشدد کا کوئی ایسا دقیقہ باقی نہیں رہا جو چھوڑا گیا ہو۔ مکے کی گلیوں سے تاریخ اٹھا کر دیکھو تو آپ کو ہر جگہ مصائب اور آلام کی ایک لامتناہی سلسلہ نظر آئے گا۔ بڑی مشقتوں کے بعد یہ اسلام تک پہنچا ہے۔ جب تاریخ کے باب کو میں اٹھاتا ہوں تو اس میں صدیق اکبر کی جفا کشی بھی دکھتی ہے، فاروق اعظم کا عدل بھی دکھتا ہے، ان کی محنتیں بھی دکھتی ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بازار میں کئی پابند لگائے ہوئے گزرنے والا وہ خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، جسے دنیا سیدنا عمر ابن خطاب کے نام سے جانتی ہے، جس کی راتیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے گزرتی ہیں، جس کے دن روزے کی حالت میں گزرتے ہیں، مگر وقت کی دو سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، نظریات اسلام کے خلاف ہیں۔ کیا اس دور میں نوجوان نہیں تھا؟ کیا اس دور میں جوانی نہیں تھی؟ کیا اس دور کے لوگوں کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی طاقت، اور ایسی طاقت تھی کہ قیصر و کسریٰ کو بھی اپنے قدموں میں بٹھا دیا ہے۔ ایسی طاقت تھی کہ روم کے ایوانوں میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ ایسی طاقت تھی کہ جس طاقت کی بنیاد پر کسریٰ کے سپاہی بھی ان کے آگے شکست خوردہ نظر آتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، اگر ان کے پاس طاقت تھی تو وہ طاقت تھی جو صدیق کی وفا کی صورت میں انہیں عطا ہوئی ہے۔ ان کے پاس وہ طاقت تھی جو طاقت حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ادب کی صورت میں انہیں عطا ہوئی ہے۔ ہاں، ان کے پاس طاقت تھی، مگر وہ طاقت تھی کہ پل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ طاقت ہمارے پاس بھی ہے، قوت ہمارے پاس بھی ہے، مال ہمارے پاس بھی ہے، روپیہ ہمارے پاس بھی ہے، جائیداد ہمارے پاس بھی ہے، ساری چیزیں مہیا ہونے کے بعد آج کیا وجہ ہے کہ ہمارا اسلامی تشخص، ہماری اسلامی پہچان، ہماری اسلامی علامت دن بدن سمجھتی جا رہی ہے؟ اے کاش ہم اپنی عظمت رفتہ کو یاد کر لیتے، اے کاش ہم اندلس اور اسپین کے ان 800 سالہ سنہری دور کو یاد کر لیتے، تب ہمیں پتہ چلتا کہ اسلام کتنی صعوبتوں سے ہمارے حصے میں آیا۔ ذرا غور فرمائیے، دو واقعات آپ کی نظر کروں گا اور اس کے بعد تقریر کا اختتام کروں گا۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے اور آپ کے ذہن کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے شہزادہ رسول گلشن زہرا کے پھول آل وبا کی صورت میں، جن کے آبا و اجداد کے تعلق سے میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو وجد کرنے کی طبیعت کہتی ہے اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا، اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا، جس کے قدموں پہ ہر ایک ظلم نے دم توڑ دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ صبر کے بانی کیا ہے، میں نے سجاد لکھا اور قلم توڑ دیا۔ آج اور قلم توڑ دیا۔
واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث خواجہ رضا کانفرنس حضور سید امین القادری صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت شہزادے غوث اعظم شہزادے امام حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جن کی ذات کے قریب پہنچتا ہو تو برجستہ یہ اشعار زبان پہ جاری ہوتے ہیں. مزین داغ غم سے شہ کے جب تک دل نہیں ہوتا، علی و مصطفیٰ کی نظر کے قابل نہیں ہوتا. مزین داغ غم سے شہ کے جب تک دل نہیں ہوتا، علی و مصطفیٰ کی نظر کے قابل نہیں ہوتا. کوئی کیسا ہی مشکل مرحلہ درپیش ہو جائے، مدد مشکل کشا کی ہو تو کچھ مشکل نہیں ہوتا. اور بہاریں کربلا کی دیکھتا رہتا ہوں گھر بیٹھے، بہاریں کربلا کی دیکھتا رہتا ہوں گھر بیٹھے. نظر اہل نظر کو فاصلہ حائل نہیں ہوتا، نظر اہل نظر کو فاصلہ حائل نہیں ہوتا. آج اسلام جو مضبوطی کی صورت میں نظر آ رہا ہے وہ ہماری دین نہیں، آپ کی دین نہیں، ہماری کاوشوں کی دین نہیں. اس میں اجمیر کے معین الدین کا رنگ شامل ہے، کچھوچا کے احمد الدین کا رنگ شامل ہے، دیوا کے سرکار وارث عالم کا رنگ شامل ہے، کاسا کے سرکار عبدالرزاق بصری کا رنگ شامل ہے. میں تو کہتا ہوں آج ہندوستان میں مسلمانوں کی آبرو ہے، مسلمانوں کی عزت ہے، مسلمانوں کا وقار ہے، مسلمانوں کی اہمیت ہے، تو ہمارے کردار کی بنیاد پر نہیں بلکہ خواجہ کے کردار کی بنیاد پر، خواجہ کی تعلیمات کی بنیاد پر، خواجہ کے اخلاق کی بنیاد پر. خواجہ نے دین پھیلایا بھی ہے اور وقت پڑا تو خواجہ نے دین بچایا بھی ہے. سبحان اللہ. یہ خواجہ نے دین پھیلایا ہے تو خواجہ نے دین بچایا ہے. اور جب اس دین پر کچھ آسیں آئی ہے، اس دین پر حملے ہوئے ہیں، اس دین پر وار ہوئے ہیں، اس دین پر درد و غبار اچھالنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس دین کے علم کو بلند کرنے والا کوئی اور ذات نہیں، اجمیر کی عظمتوں کا محافظ، بغداد کی عظمتوں کا نگہبان، جس کا عشق پکار کے کہتا ہے مرتبہ اور غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے کے سر سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کا جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہیں وہ تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ عنایت کا ہے پتہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، حاضی ہے کیا سنگ رہے گا تیرا. اسلام کی عظمتوں کا پاسبان بن کے، خواجہ غریب نواز کی عظمتوں کا نگہبان بن کے، مخدوم اشرف کی جانثاری کا دم بھرنے والا، وارث العالمین کی عظمتوں کو بلند کرنے والا اس میدان عمل میں پہنچتا ہے تو اپنی طاقت کے بجائے یہ کہتا ہے کیا دبے جس پہ عنایت کا ہو پتہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کسی اور کو نہیں بلکہ بلا کے کہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس میں شفیع جو میرا خاص سے بنا بیٹا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار عالم پناہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غور کیا کبھی آپ نے یہ جو طاقت ہے، یہ جو قوت ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ اہل بیت اطہار کے گھر کا حصہ ہے، بے شک سبحان یہ اللہ. نبی کے شہزادوں کے گھر کا حصہ ہے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں بس دو لفظوں میں، آپ کیا تھے اور کیا ہو گئے. آج ساری دنیا ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہے، آج ساری دنیا کی طاقتیں ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہے، آج ساری دنیا ہمارے اوپر تنقید کر رہی ہے. آخر کون سے ایسے اعمال ہم نے کیے؟ کردار کی دنیا میں کہاں ہم چلے گئے؟ ابھی آپ کا محبت بھرا رویہ حضرت کے ساتھ دیکھا تو حضرت نے فرمایا یہ قوم ایسی تھی جو فلمی ہیروز کے پیچھے چلتی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے آج علماء اہل سنت کے پیچھے چل رہی ہے، آج علماء اہل سنت کے پیچھے چل
رہی ہے، آج ہمارے پیچھے چل رہی ہے، آج ہمیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہے۔ کل تک جو قوم فلمی گانوں میں، کل تک جو قوم فلمی ایکٹریس میں گم تھی، آج وہ علماء اہل سنت کے لیے تڑپ رہی ہے۔ کاش کی یہ تڑپ، یہ جو تڑپ ہے، یہ عملی طور سے بھی تڑپ ہو جائے۔ آپ جب یہاں آئے اور آپ کا رویہ ہم نے دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی، اتنا اچھا انتظام و انصراف مولانا اسلم صاحب نے کیا، بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن یہ جذبہ صرف ایک دن کے لیے نہ رکھو، 2 دن کے لیے نہ رکھو، 3 دن کے لیے نہ رکھو، بلکہ اس جذبے کو کنیکٹ کر دو اللہ سے، الگ درگاہ سے، اس جذبے کو چھوڑ لو وقت عمر محمد سے، اس جذبے کو چھوڑ لو حضرت علی اکبر سے، اس جذبے کو چھوڑ لو حضرت قاسم سے، اس جذبے کو چھوڑ لو، اس جذبے کو چھوڑ لو حضرت حر سے، اس جذبے کو چھوڑ لو سیدنا امام حسین علیہ السلام سے۔ جب یہ جذبہ ان سے جڑ جائے گا تو قسم خدا کی جیسے علماء کو دیکھ کے بے قرار ہو، ایسے جب قرآن پہ حرف آئے گا آپ بے قرار ہو جائے گے، نبی کی عظمتوں پہ حرف آئے گا آپ بے قرار ہو جائے گے، سنتوں پہ حملہ ہوگا آپ بے قرار ہو جائے گے، وہی جس کو فجور میں مبتلا ہوگا آپ بے قرار ہو جائے گے، وہی نبی کی سنتوں سے بھاگے گا، اسے نبی کی سنتوں سے قریب کرنے کے لیے آپ بے قرار ہو جائے گے، جھوٹ نہیں ہوگا آپ بے قرار ہو جائے گے، غیبت نہیں ہوگی آپ بے قرار ہو جائے گے، حسد نہیں ہوگا آپ بے قرار ہو جائے گے، اتنے بے قرار ہو جائے گے کہ جب تک اس برائی کا گھر سے خاتمہ نہیں کر لو گے تو وہ چین نہیں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں ان جلسوں سے آپ اس طرح سے جڑ جاؤ، اس طرح سے جڑ جاؤ کہ آپ قرآن سے محبت کرو، آپ اس طرح سے ان جلسوں سے جڑ جاؤ آپ نبی کی احادیث سے محبت کرو، آپ ان جلسوں سے اس طرح جڑ جاؤ کہ آپ نبی کی سیرت سے محبت کرو، آپ ان جلسوں سے اس طرح جڑ جاؤ آپ نبی کے اخلاق سے محبت کرو، ایسا لگے کہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو، رسول کی اطاعت کرتا ہو، وہ آپ کا بھائی ہے، جو ان دونوں سے ہٹ گیا وہ نہ آپ کا بھائی ہے نہ رشتے دار۔ اس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں تو ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ آپ نے سنا ہے سید سجاد کا میں نے ذکر کیا، آپ کیا تھے کیا ہو گئے۔ آج ہماری قوم میں بے پناہ برائیاں ہیں۔ آج دیکھیے ذرا غور کریے کہ ہم اپنے ہی بھائی کو سرخرو دیکھنا نہیں چاہتے۔ آج پوری مسلم سوسائٹی کی طرف حالات، مسلم سوسائٹی کی طرف نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہم چاروں طرف سے ایک دوسرے کو کاٹنے کی فکر میں ہیں۔ ایک زمانہ ہے، ایک دور ہے جب نبی سے جڑا تھا یہ مسلمان، جب آقا سے جڑا تھا یہ مسلمان، تو کس طرح اپنے بھائی کے درد پر بے قرار رہتا تھا۔ میں کہتا ہوں سندھ کی داستان اٹھا کے دیکھو، ایک بیٹی نے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا۔ سندھ کی داستان اٹھاؤ، ایک بیٹی نے ہندوستان کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ آؤ اسپین کی داستان اٹھاؤ، آج وہ قوم کہاں سو گئی ہے، ان غیرت کی وادیوں میں چلی گئی ہے۔ آج اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ آج کسی کی عصمت لوٹ رہی ہے، کسی کی عزت لوٹ رہی ہے، کسی پر حملے ہو رہے ہیں۔ دوسرے بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، مگر اس دور کے مسلمان کی بات آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ آقا سے وہ زمانہ قریب ہے، خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی سب الذین یلونہم، نبی کے زمانے سے وہ زمانہ قریب ہے۔ ایک مسلم عورت، یہی میسج دے کے، ایک مسلم عورت یہودیوں کے بازار میں گئی، اور یہودیوں کے بازار میں جب گئی نا تو ایک یہودی کی نیت خراب ہو گئی۔ اس یہودی نے اس مسلم عورت کا ہاتھ بد نگاہی کے اعتبار سے، غلط ارادے سے پکڑنا چاہا۔ اس مسلم عورت کی جرأت اور ہمت کہ اس نے اس کو ایک تماچا رسید دیا، اس نے اس مسلم عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی وقار، اتنا منظر دیکھنا تھا کہ ایک عاشق بھی وہاں موجود تھا، نبی کا عاشق موجود تھا، مصطفیٰ کی سنتوں پر چلنے والا موجود تھا، حضور سے محبت کرنے والا موجود تھا۔ حالانکہ حالات یہ کہتے ہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اپنے کم ہو، غیر زیادہ ہو، وہاں الجھا نہ جائے، مگر عشق کہتا ہے جب اسلام کی عظمت کا سوال ہے، اسلام کی بقا کا سوال ہے، کسی بیٹی کی عزت کا سوال ہے، کسی بیٹی کی عظمت کا سوال ہے، تو پھر تعداد نہ دیکھنا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بہن، اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے تم آگے بڑھ جانا۔ آگے بڑھنا تیرا کام ہے، تیرے ارادوں کو
कामयाब करना तेरे रब का काम है, तेरे हकमुल हाकिमीन का काम है, हन्नान व मन्नान का काम है, कल्याण का काम है, ये रब्बुल आलमीन का काम है। हज़रात गिरामी वक़ार, वो मुसलमान आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद यहूदी को ललकारा। यहूदी ने जब देखा तो कई यहूदी खड़े हो गए और उन यहूदियों ने आप पर हमला कर दिया। वो शहीद तो हो गए मगर अपनी बेटी अपनी बहन की इज्जत पर आँच आने दी। उसकी इत्तला जब ताजदारे कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आप उसका बदला लेने के लिए उस कबीले पर तशरीफ लाए और पूरी कौम को सबक सिखाया। हज़रात गिरामी वक़ार, क्या वजह है? पहले हम दूसरों के जज्बात और दूसरों की तकलीफों पर गमगीन होते थे, मगर आज हमारा हाल ये है कि हम अपनों की तकलीफ पर खुश होते हैं। यही सारी बुराइयां हैं। जब तक इन चीजों को आप खत्म नहीं करेंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि एक सालिह माशरे की तश्कील हो, अगर आप चाहते हैं एक उम्दा माशरा वजूद में आए, तो आपको कुछ चीजों पर अमल करना होगा। पहली चीज ये है कि अपना इखलाक अच्छा करना होगा। दूसरी चीज ये है कि अपने भाई के ताल्लुक से जो जज्बा रखना होगा वो मोहब्बत का रखना होगा। नफरतें मिटा दो। ये नफरतों की वादियों में रखा क्या है? कसम खुदा की, एक भाई को दर्द हो तो दूसरा भाई तड़प जाए, एक भाई को तकलीफ हो तो दूसरा भाई तकलीफ में आ जाए। यही मोहब्बत की पहचान है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल साजिदीन रसूल पाक के शहजादे इमाम हुमाद के बेटे हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का एक वाकया आपकी निगाहों के सामने पेश कर दूं ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ हैं और वो अज़वाज कहाँ थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुल मौला की साथ है। हज़रात गिरामी वक़ार, वाक़ई करबला के बाद आपका हाल ये था कि आप गुमनामी की जिंदगी बसर करते थे। एक दिन का वाकया है कि अपने खेमे में आप इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं। इतने में एक शख्स जो प्यासा था वो आपके खेमे में दाखिल हो गया। उसने पानी का मुतालबा किया। इमाम ने उसे पानी पेश किया। प्यास उसकी शदीद थी, प्यास उसकी सख्त थी। उसने दोबारा पानी मांगा, आपने दोबारा उसे पानी दिया। तीसरी बार पानी मांगा, तीसरी बार उसे आपने पानी दिया। जब वो शिकम सैर हो गया तो उसने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या आपने मेरी शनाख्त नहीं की? मुझे आप जानते नहीं? आपने इरशाद फरमाया, तो मैं तुझे पहचानता हूँ। कहा, अगर पहचानते तो आप मुझे पानी का प्याला न देते, अगर आप पहचानते तो मुझे पानी का घूंट न देते। कहा, क्यों? कहा, नहीं, आपने पहचाना नहीं। अब बताओ, इबादत जिसके आगे वज्द करे उसी को तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। सजदा जिसके आगे रक्स करे, मैं तो कहता हूँ सजदा जिस पर नाश करे उसे ज़ैनुल साजिदीन कहते हैं। इमाम अली असद ने फरमाया, मैं तुझे खूब पहचानता हूँ, तू वही है जो मार्के करबला में तीर बरसाने वालों में सबसे आगे था, ताने के तीर बरसाने वालों में सबसे आगे था। तू वही था जो बर्फियां फेंकने में सबसे आगे था, अहले बैत अतहार को गालियां बकने में सबसे आगे था। कहा, जब आपने पहचान लिया तो ठंडा पानी क्यों पिलाया? आपने जब पहचान लिया तो मुझे सजा क्यों नहीं दी? आपने इरशाद फरमाया, सुनो नादान, हम आले मोहम्मद हैं। हम आले मोहम्मद हैं, हमारे वजूद में हैदर का खून है, फातिमा का दूध है। अगर वक्त यजीद को उसके घर में घुसकर उसकी औकात पिलाना जानते हैं तो मुस्तफा की सीरत का बाप भी खोलना जानते हैं, सुभान अल्लाह, साहब की दुआ भी जानते हैं। फतह मक्का के मौके पर जानी दुश्मनों को माफ करने का हुनर भी जानते हैं। ये हमारे खानदान का खमी है। सुन, तू प्यासा था, प्यास के लिए तेरे पास कोई सामान नहीं था, पानी नहीं था, तो तू मेरे पास मजबूर होके आया था। और आले मोहम्मद किसी मजबूर पर हाथ नहीं उठाते। वाह वाह वाह। मुस्तफा के बेटे किसी मजबूर पर हाथ नहीं उठाते। तू मजबूर बन के आया था, हम तुझे पहचानते हैं। कहा, आपने पानी पिलाया, लेकिन ये तो बताइए, आप मना तो कर सकते थे। कहा, मना इसलिए नहीं किया कि करबला की वादियों में जुल्म तशद्दुद के जो तीर तूने बरसाए वो तेरे घर का वसूल था। और इस जन्नते में, इस वीराने में इखलाक का फूल
شک سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب یہ چیز اس ٹانک کو اپنے ہاتھ میں رکھو اہل بیت کا، انشاءاللہ ہر مشن میں کامیاب ہوگے. اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیضیاب، چوما ہے کسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب، مشرق کے سبز پردے سے باہر نکال کر دونوں دعا کے ہاتھ بسک کر وہ اضطراب، حق سے یہ عرض کر کہ تیرے ناسزا غلام دنیا میں سرخرو ہو تو عقبہ میں کامیاب. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک صالح معاشرہ بناؤ اور پھر وقت یزیدیوں کو پیغام دو، حسینی نسل میں تشدد سے کل بنا تھا، نہ حسینی نسل میں تشدد سے آج کرے گا. اور خاص طور سے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنی بہنوں کی حفاظت کرو، اپنے گھر میں رہنے والی بیٹیوں کی حفاظت